نماز میں فرق ہے اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے. اس پر میرا کلپ ہے, آپ وہ سن لیں. ابھی یہ تو شارٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق, یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے, وہ آپ سارے سن لیں. تو اس میں مدلل بتایا میں نے, بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, حنفیہ کا, مالکیہ کا, شافعیہ کا, حنابلہ کا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی کہتے ہیں, امام مالک بھی, اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں, بہت اچھی بات. یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا, لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز ایک طرح کی, ایک ہی طرح وہ سجدے کریں, ایک ہی طرح رکوع کریں, سارا کچھ ایک ہی طرح کریں. ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں, مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف. بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا, سب متفق تھے, صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے, مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی. اس نے ایسے پڑھنا جس میں سطر ہو, پردہ ہو, کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو. جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے, تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین کا. مگر یہ بات نہیں آئے, اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی. بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں, یہ مسئلہ جھوٹا ہے. عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے, اس کے پاؤں ایک طرف ہوں, پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا, زمین پر بچھی ہوئی ہو. رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے, تھوڑا سا جھکے. اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے, جس کا کوئی عذر نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ, میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے. میں کہتا ٹھیک, حالانکہ حضور کے بارے میں 2 مرسل روایتیں ہیں, بالکل صحیح ہیں, مگر چلو تم اعتراض کر. اب آؤ حج پر, حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو لبیک اونچا نہ کہے, لکھا ہوا اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا جب کریں. وہاں کیوں کہتے ہیں کہ مرد اونچا کہیں گے, عورتیں کم. اب دلیل یہ دیتے اہل علم یہ کہتے ہیں, وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے, پہلا طواف قدوم کرنا ہے, حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف الگ کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر میں رمل تیز چل کرائیں, عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب اچھا, مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہے وہ اکثر جمہور اسلاف کے خلاف ہے, اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے چاروں ائمہ کے ساتھ ہے, اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں ائمہ کے خلاف ہے. اس کے متعلق آپ سے بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھا. یہ 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے چیپٹرز ہیں, حیض کے, نفاس کے اور باقی معاملات کے. ہمیں کوئی ایک حدیث, کوئی ایک چیپٹر دکھائے, سب کو ہی غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں بنایا. بالکل یہ دور دراز سے مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن کبری البیہقی سے لے کے آتے ہیں, اور خود ڈھیلا سا منہ بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں. ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں. اچھا, ہاں, یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں کہ پیش کی جائیں. خود مولانا اسحاق صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے, اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دیا. احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی. نبی الاسلام تو کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اچھا, یہ تو آپ کو مل رہا ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہے, مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں. احادیث موجود ہیں, ابو داؤد کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا, نہ مسلم کو, نہ ابو داؤد کو, نہ ترمذی کو, نہ نسائی کو, نہ ابن ماجہ کو, کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لے آتا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. یہ لاجیکلی بھی فٹ نہیں بیٹھتا. البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہے, تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا ہے. بالکل. تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے, وہ روایتیں لے کے. ان کے الٹ تو روایت ملتی ہے, ایک تعلیقاً لی ہے امام بخاری نے ام درداء کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ اچھا خاتون تھی. اچھا, جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی. یہ نہیں انہوں نے لکھا. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی, اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. مراد یہ کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی. امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجماع امت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اچھا, جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے, کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں, نماز تو ہو جائے گی, خلاف سنت ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم تو صرف سمجھائیں گے. سعودی عرب میں تو بڑی سختی کرتے ہیں, عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ عورتیں گھسائی ہوئی ہیں جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں.